مجھے مجاہد بریلوی صاحب نے بھی جوائن کے لیے. بریلوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, سینئر تجزیہ کار اور ہمارے سب کے استاد. اچھا مجھے لیکن مفتی صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ملائیشیا ہے جس کو شوکت یوسف صاحب نے ملائیشیا کا نام دیا یا آپ نے خود دیا, یہ ملائیشیا یا جو ایک فورس ہے جو ذمہ داری ادا کر رہی ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دے. آپ پاکستان میں کہیں پر بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, یہ ذمہ داری ہے پولیس کی اور اداروں کی کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دے. آپ ان لوگوں کو کیوں خصوصی تربیت دے کر, خصوصی یونیفارم پہنا کر, ڈنڈے دے کر اور ہاتھوں میں اور پرچم پہنا کر دیکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی علیحدہ فورس بنا لی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں, یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ تو آرٹیکل 152 کی خلاف ورزی ہے اور اس پر مقدمے بنیں گے, شوکت صاحب کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد اللہ, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے. جی. اصل میں کسی بھی احتجاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں ان احتجاج کو پرکھنے کے لیے. تو آپ نے اپنی کامیابی اور ناکامی کو مخالف کے منہ پر جو اثرات ہوتے ہیں اس سے دیکھنا ہوتا ہے. ایک پہلو اس کا ہوتا ہے نفسیاتی اور ایک ہوتا ہے واقعاتی. واقعاتی کا معنی یہ ہے کہ یہ کب یہ واقعہ ہوگا, اس میں تو ڈسٹنس ہوتی ہے, فاصلہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اس کا نفسیات کیا ہے, غیروں پر اس کے اثرات کیا ہیں. تو میری رائے ہے اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے, شوکت یوسف صاحب بے شک اتفاق نہ کریں, لیکن نفسیاتی طور پر تو ہم جیت گئے ہیں. اچھا. اور یہ 33% کامیابی ہوتی ہے کسی بھی احتجاج میں کہ آپ نفسیات جیت لیں, کتنے فیصد کامیابی ہوتی ہے؟ جنگ جیت لیں. اب واقعات یہ تو 33% کامیابی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کے اعصاب پہ سوار ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ اعصاب پر سوار کر دیا آپ نے. جی. اور اب مارچ کے بارے میں تو آج الجزیرہ نے ایک سروے شائع کیا ہے اور الجزیرہ ٹی وی کہتا ہے کہ مسلم امہ کے سب سے عظیم شان تعداد کے اعتبار سے یہ مارچ ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو ویلکم ٹاک کے اندر چند باتیں بتا دی ہیں. لیکن کیسے ہوگا سر؟ یہ آپ کے علم میں یہ نہیں ہے. ہمارے رضاکاروں پر. جی چلیں اس کا پہلے جواب دے دیں. ٹھیک ہے. آپ کا سوال ہے ہمارا رضاکاروں پر. تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا ہے یہ ہمارے رضاکار ہیں باوردی. یہ 10,000 تھے. پریشانی یہ ہے کہ یہ 10,000 پنجاب میں بھی ہیں. کہہ رہے ہیں پریشانی یہ ہے کہ یہ 10,000 جو ہیں وہ سندھ میں بھی ہیں, اور یہ ان کی گنتی تو اپنی ہوتی ہے نا. اور یہ 10,000 کی تعداد ہوگی انشاءاللہ بلوچستان سے, تو یہ 80,000 ہوئے. اور ہمارے رضاکار جو گلگت بلتستان اور پراپر اسلام آباد سے آ رہے ہیں وہ 20,000 ہیں. تو 1,00,000 لوگ تو وہ ہوں گے جن کو آپ رضاکار کہہ سکتے ہیں. تو آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, آپ ہمارا اندازہ لگائیں, تیاری کا اندازہ لگائیں. ڈنڈوں سے کیا کریں گے؟ یہ آپ تو پتہ بھی نہیں توڑنا چاہتے, حملہ بھی نہیں کرنا چاہتے. کسی بھی اسد اللہ خان کسی بھی اجتماع کے اندر 2 حفاظتی دیواریں ہوتی ہیں, ایک کو داخلی اور ایک کو خارجی. خارجی جو تحفظ ہوتا ہے وہ ذمہ ہے اداروں کے, جو بھی ادارے ہیں ریسپیکٹیبل وہ کے. جو داخلی ہماری اپنا نظم ہے, جو داخلی انٹرنل جو ہماری سیکورٹی ہے وہ تو ہمارے ہمیشہ ہر جلسے کے اندر ہوتی ہے. میں شوکت یوسف صاحب کو اگر یاد ہو تو ہم نے ایک اجتماع کیا تھا نوشہرہ میں, اور ان کی رپورٹ تھی ہمارے اداروں کی, اس میں 50 لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے. ان 50 لاکھ لوگوں کو ہم کیسے سنبھالیں گے, کہاں بٹھائیں گے, کس وقت نماز کا وقفہ ہوگا, تو اس کے لیے ہمیں فورس کی ضرورت ہے. تو اس وقت بھی یہ فورس موجود تھی, لیکن اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ ہمارے آئین, ہمارے اپنے دستور کے اندر موجود ہے, اور ہمارا دستور جو ہے وہ سپریم کورٹ سے منظور شدہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے انتظامات بتائے. اصل میں یہ بوکھلاہٹ ہے. اسد اللہ خان اور وہ 33% کامیابی سے آپ کا تعلق ہے. اترتا ہوا چہرہ, سنے اسد اللہ خان, یہ جملہ مکمل ہوگا آپ کا. اترتا ہوا چہرہ, کانپتے ہوئی ٹانگیں, پھسلتی ہوئی زبانیں, لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ, دھڑکتا ہوا دل. یہ تو آپ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو آپ دو نوجوانوں یہ جو آپ پریشان ہیں. ہم پرامن طریقے سے آئیں گے. میں آپ کو اسد اللہ ایک اور بات بتا دوں, یہ جو تمثیلیں دے رہے ہیں نا, یہ جو آپ تشبیہات دے رہے ہیں نا کہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ اور کپکپاتے ہوئے ہاتھ
اور کانپتی ہوئی ٹانگیں، یہ تو آپ کسی نوجوانوں کے عشق کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، جو کہ شاید مولانا کو اور عمران خان کو معلوم ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ ڈبیٹ پیدا ہو گئی، اس کا فیصلہ تو سینئر سرکار اور مجاہد صاحب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی نہیں کریں گے. اسد اللہ خان ایک بات سنیں، ذرا مجاہد صاحب کو ٹائم دے دیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم تو دعوت پہ آ رہے ہیں عمران خان کے، انہوں نے کہا آپ آؤ، ہم کھانا بھی دیں گے، ہم پانی بھی دیں گے، ہم ویلکم کریں گے. اب ہم ہیں ان کے مہمان اور عمران خان ہمارا ہوا میزبان، تو مہمان اور میزبان کے درمیان یہ اتنی بخلاہٹ کیوں ہے؟ یہ تو بتائیں گے بخلاہٹ کیوں ہے، یہ تو ابھی یوسف زئی صاحب خود بتائیں گے. لیکن مجاہد بریلوی صاحب، یہ ظاہر ہے وہ مراد ان کی، انہوں نے تمثیلاً اور تشبیہاً یہ لفظ استعمال کیا ہے. شاید وہ اقتدار کہنا چاہ رہی ہیں، وہ کرسی کہنا چاہ رہی ہیں، وہ کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ کہنا چاہ رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی مقصد ہے آپ کا، آپ کو کوئی لالچ ہے. اس کو انہوں نے حلوے کی پلیٹ کہہ دیا. ویسے تو میں ذاتی طور پر مناسب الفاظ نہیں سمجھتا کہ ایک اس سطح کے وزیر کو اس طرح کے الفاظ کو تشبیہ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک عالم دین کے لیے اور اس کو مذاق بنانے کے انداز میں. لیکن مفتی صاحب، کیا آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ اس کو؟ اسد اللہ خان، آپ نے اندازہ لگایا، میری بات ٹھیک ہے کہ یہ بازاری زبان استعمال کرنے پر کیوں اتر آ گئے. مجھے شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے اداروں کی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی کے اندر ہمارے ایک رہنما مولانا محمد حنیف شہید ہو گئے جلسے میں. تو آپ نے ان کی کتنا ان کو ریکور کیا تھا اور آپ کا سیکورٹی پلان کیا تھا؟ یہ تو آپ کی اپنی پوزیشن ہے. اب ہمارے پاس ڈنڈا ہے تو ان کو خوف آ کے ڈنڈا کیوں ہے؟ تو اگر شوکت یوسف زئی کو یاد ہو، کبھی کبھی اس کو تبلیغی اجتماع میں جانا ہوتا ہے تو وہاں ایک بانس کا ڈنڈا لیے ہوئے ایک آدمی کہتا ہوتا ہے وضو جلدی کرو بھائی، بیان شروع ہو گیا جی، یہاں نہیں کھڑے ہو، پانی یہاں نہیں گراؤ. تو آج تک وہ کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا. یہ ہماری فورس جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہے. لیکن بوکھلاہٹ کا کیا علاج کیا جائے، مجھے کوئی ایسا حکیم نہیں معلوم جو شوکت یوسف زئی اس کی پارٹی کی بوکھلاہٹ ختم کر دے. ہم نے اپنی حکمت عملی کو طے کیا ہے. اگر ہماری حکمت عملی کے نتیجے میں عمران خان چلا جاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی 25%. حکومت تحلیل ہوتی ہے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی 50%. نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ہماری کامیابی ہوگی 75%. اور اگر ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ پھر ہماری کامیابی ہوگی 100%. کس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ اب میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب. اچھا میں دوبارہ بتاؤں؟ نہیں، میں آخری والا. عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے 0.1. جی میں آخری نقطہ پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو 100% کامیابی، یعنی آپ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. کون گرفتار کرے گا؟ نہیں. انہوں نے آج ہمارے وزیرستان میں ہمارے پارٹی کے لوگوں نے جو اجلاس کیا ہے اس پر انہوں نے FIR بنائے. جی تو پھر یہ گرفتار کریں گے نا، جس طرح ہمارا سوتا ہوا وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے حکمت عملی طے کی ہے کہ اگر عمران خان چلا جاتا ہے ہم کامیاب ہوں گے 25%. حکومت چلی جاتی ہے تو ہم کامیاب ہوں گے 50%. اور نئے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے 75%. اور ہماری گرفتاریاں ہوتی ہے تو ہم 50% کامیاب. اتنی آپ کیلکولیٹڈ دھرنا، سر یہ پاکستان کی سائنٹیفک دھرنا، اس کو میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنے سائنٹیفک اس بنیادوں پر آپ نے اس کی تقسیم کر دی اور آپ تو بڑا ہوم ورک کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ تو اچھا، اب ہمارے پاس لوگ کتنے ہیں اور ہمارے جو ابھی رکن سازی ہوئی ہے اس رکن سازی میں ہمارے 35 لاکھ ہوئی ہے. 35 لاکھ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تو آجزی سے 15 لاکھ کا فگر دیا ہے، 35 کا نہیں دیا. اب مجھے شوکت یوسف زئی کہتا ہے کہ آپ انتظار کرو. ان کو لیڈر کو اتنا صبر نہیں تھا کہ عدت کے دوران اسے نکاح کر لیا. ذرا صبر تو کر لیتے مفتی صاحب. لیکن اور ہمیں مجھے مگر ایک چیز کا جواب تو دینا کہ یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. وہ 15 لاکھ لوگ کہاں باتھ روم روزانہ جائیں گے؟ وہ کہاں پر سے کھانا کھائیں گے؟ ان کو اللہ کے بندے اتنی چھوڑے آپ اس کو، سڑکوں پر اتنی اسد اللہ اتنی عوام آئے گی. آپ جزیرہ یہ کیسے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے 15 لاکھ لوگ کہاں پر اپنی انسانی ضروریات پوری کریں گے، اپنی حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے چھوڑے نا. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. 15 لاکھ تو میں جمعیت علماء اسلام کے ورکر بتا رہا ہوں
اچھا جب یہ بات ہو گئی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی LP کی، اب یہ کروڑوں میں چلا گیا، 15 کروڑ کا انتظام کریں، وہ اپنے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں گے، وہ اپنے لیے پیشاب کا بھی کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اتنی بڑی بات جائیں گے۔ ایک بریک لے لینے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رضا رومی صاحب سے میں جو دیگر معاملات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مختصر بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں کرنے ہوں گے۔ اب منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے یہ FATF کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کو بھی کہ جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، چاہے وہ کلعدم تنظیمیں کر رہی ہوں یا سیاسی شخصیات کر رہی ہوں، اس سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے یا بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ پڑا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا پیسہ کسی بھی صورت میں باہر گیا، چاہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں بھی ہوا، اس کے لیے تو موجودہ حکومت نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں نا، پاکستان کے اداروں نے کیے ہیں، نیب نے کیے ہیں، منی لانڈرنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور ایسے لوگ جو منی لانڈرنگ میں انوالو رہے ہیں ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا ہے، تو اس کو تو آپ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ FATF کا جو مسئلہ یہ حل ہو سکے؟ مفتی صاحب۔ اسد اللہ خان، بعض ایسے مسائل ضرور ہوتے ہیں کہ ان پر ایک مشترکہ موقف اپنایا جاتا ہے۔ ہم پاکستان میں کے ماحول میں رہ کر ایسا اس وقت کرتے ہیں کہ اپنی پارٹی وابستگی کو چھوڑتے ہیں اور ایک مشترکہ موقف بناتے ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تو کسی ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ آج کی حکومت کا بھی نہیں ہے، کل کا بھی ہے، آنے والی حکومت کا بھی ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے ان کی سوچ بالکل محدود ہوتی ہے۔ اس محدود سوچ کی بنیاد پر وہ عوام کو یا پولیٹیکل پارٹی کو اعتماد میں لے لیتی۔ اب یہ جانے سے پہلے وہ ہوم ورک کرتے اور ان تمام لیڈر کو جمع کر کے کشمیر پر بھی بات کرتے اور یہاں کر منی لانڈرنگ بھی بات کرے تو بات کتنی مؤثر ہوتی، وہاں بات ہوتی اور یہاں ان کی تائید کی جاتی۔ میں اسد اللہ خان اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ ہم ہر موقع پر، جہاں زرداری صاحب کی حکومت ہو یا اس سے پہلے ہو، مشرف کی ہو، ہم نواز شریف کی ہو، ہر موقع پر ہم نے ایسا کیا ہے کہ کئی ملک میں بحران آیا ہے تو یہ بڑے لیڈر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بدبختی سے ابھی جو کشمیر کا مسئلہ آ گیا ہے، تمام پارٹیوں میں اگر آپ اجازت دیں تو کشمیر والے میں آپ کی رائے لیتا ہوں کشمیر والے معاملے میں، اور شوکت یوسف صاحب کی طرف بھی آنے سے پہلے چودھری منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے